اسکرین پر موجود ہے نماز میت، یعنی کہ جنازہ نماز جو ہے، اور اس میں آپ لوگ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ شہادت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے تکبیر بھی ہوتی ہے، درود پڑھے جاتے ہیں، یہاں پہ کوئی الحمد شریف اور کوئی، کیونکہ ان کے ہاں ہر علاقے میں، یعنی اگر آپ یورپین علاقوں میں چلے جائیں، یو ایس اے اٹلانٹا وغیرہ، اس کے علاوہ آپ کینیڈا میں انٹوریو وغیرہ میں، تو وہاں پر جس طرح کی جنازہ نماز ہوتی ہے اس میں یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ ہر علاقے کے اسماعیلی الگ طریقے سے جنازہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی قسم کی بھی سلام کا طریقہ نہیں ہے، اور آخر میں تسبیح پڑھی جاتی ہے والحمد للہ کی، اور اس طرح کر کے یہ بڑی شارٹ سی 1 منٹ کی ان کی نماز جنازہ ہوتی ہے۔ لیکن ہنزا کے جو اسماعیلی وغیرہ ہیں، ان لوگوں کی بھی میں آپ لوگوں کو ایک دکھا دیتی ہوں، ان کی ہی بک ہے۔ یہ دیکھیے گا آپ لوگوں کی اسکرین پر جنازہ نماز کی نیت ہونی ہے، اور یہ میں آپ کو اس کا کور پیج بھی دکھا دیتی ہوں۔ تکبیرات کا ذکر ہے، تکبیر آپ کو نہیں ملے گی ویڈیو میں، چوتھی تکبیر، اس کے بعد پانچویں تکبیر، اور پھر سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن یہ الرحیم۔ یہ روکیے گا ذرا، روکیے گا۔ اچھا، یہ جنازہ ہو رہا ہے یا اسمبلی ہو رہی ہے صبح اسکول کی؟ مجھے فرق ہے میرے لیے سمجھنا۔ یعنی میں بچپن میں تھا 4-5 سال کا، تو ہمارے اسکول کے اندر ایسے اسمبلی ہوا کرتی تھی، تو ایک سٹیج پہ چڑھ جاتا تھا، وہ لوگوں کی طرف منہ کرتا تھا اور اسمبلی ہو جاتی تھی جی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جنازے کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، منہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا ہے۔ تو انہوں نے مجھے تو امام کا نہیں پتا چل رہا، یہ جنا کیپ جس نے پہنی ہے وہ ہے جی امام؟ ہاں جی، نہیں، یہ امام نہیں ہے، انہوں نے ہائر کیا ہے کسی کو جنازہ نماز پڑھانے کے لیے، نیا امام اچھا، سامنے کھڑا ہوا ہے جی، اور جو انتقال ایک کر منٹ، جی۔ ایک منٹ۔ جنازے کا امام جو ہے وہ جماعت اسماعیلی کا امام نہیں ہے؟ نہیں، یہ کوئی ہائرڈ اچھا کا بلایا گیا ہے۔ اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو جو نیا امام ہے اس کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس اہم آخری رسم کو لیڈ کر سکے، اس کو نہیں ہوئی توفیق۔ ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو کرائے کے اوپر یا بھاڑے کے اوپر انہوں نے جنازہ پڑھانے کے لیے بھائی صاحب کو بلایا ہے، سامنے کھڑے ہیں، مجھے تو ان کی دور دور سے بھی داڑھی کا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا۔ چلے خیر، کوئی بات نہیں، چلے کوئی بات نہیں جنازے اتنی کے باریک لیے ہے ماشاء اللہ۔ ہاں بس دیکھنا پڑے گا۔ ہاں، جنا کیپ کشتی والی ٹوپی ضرور نظر آ رہی ہے، بہرحال داڑھی کا دور دور سے تعلق نہیں ہے، نمبر 1۔ دوسری چیز میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو تو عربی بھی نہیں پڑھنی آ رہی۔ یعنی بھاڑے کا امام بلا کر بھی اگر قرآن غلط پڑھنا تھا تو یہ کام میرے جیسے للو پنجو بندے سے کروا لیتے، وہ زیادہ بہتر تھا۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ بھائی اگر بھاڑے کے، میں معذرت چاہتا ہوں، اسماعیلی کمیونٹی پر اس وقت مشکل وقت ہے اور دکھی بات ہے، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، جہاں ہم نے آخری رسوم ادا کرنی ہے تو دیکھیں ساری زندگی جو بھی ہوتا رہے، زندگی جیسے بھی آپ جئیں کوئی دقت نہیں، مگر کم از کم جب کسی چیز کا اختتام ہونے لگا ہے، وہ بندہ اس دنیا سے کوچ کرنے لگا ہے، اس ٹائم تو اپنے جو ہے نا وہ چیزیں ٹھیک کر لینی چاہیے۔ یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ایک تو یہ چیز تھی کہ اس ٹائم پر جو ہزاروں لوگوں تک لائیو ٹیلی کاسٹ جاتی یا لوگوں کو پتا چلتا، اس میں جو بندہ بلایا وہ قرآن ہی غلط پڑھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ زیر آتی ہے اس کے نیچے، کیونکہ جو بسم اللہ لفظ اللہ ہے یہ اس کی صفات بنیں گی، الرحمن اور الرحیم، تو صفت اور موصوف کا اعراب یعنی ان کی زیر زبر پیش جو ہے وہ ایک ہی ہوگی۔ اگر لفظ اللہ پر زیر آئی ہے تو الرحمن کے نیچے، نون کے نیچے بھی زیر آئے گی اور میم کے نیچے بھی زیر آئے گی۔ وہ پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کیا ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟
تو امام صاحب نے تو شروعات میں ہی زیر و زبر کر دیا ہے اور دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں دعا کی جو وہ پڑھ رہے ہیں اپنے تائیں. ایک تو یہ چیز تھی جو ابھی تک میں نے دیکھی ہے. اس کو آپ دعا کو شروع سے چلائیے گا. جب میں بات ختم کرتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ جو لوگ عربی سے واقف ہیں وہ اس کو خود سن لیں. پوائنٹ نمبر 1. بھائی دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کون سا جنازہ ہے جس میں پہلی صف کے اندر عورتیں بھی ہیں مرد بھی شامل ہیں. اسلام میں جو نماز پڑھنے کی چاہے وہ صلاۃ جنازہ ہی کیوں نہ ہو اس میں صف بندی ہوتی ہے. صفوں کے اندر فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مسنون طریقہ ہے اسلام کا, سنت کا, آل رسول کا, اہل بیت کا علیہم السلام اجمعین, ان سب کا طریقہ مسنون یہی تھا. جنازہ پڑھتے ہوئے صفیں بنائی جاتی ہیں. یہ تو اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کر جہاں جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہو گئے ہیں اور پینٹ کوٹ پہن کے ادھر ہی کھڑے. پتہ نہیں وضو بھی کسی نے, چلو وضو تو ہے ہی نہیں ہے اسماعیلیوں میں, یہ تو باطنیت کے قائل ہیں کیونکہ ان کا وضو تو کچھ اور ہے. اس پر ہم بہت پہلے بات کر چکے ہیں, میرے 1.5 سال پہلے آپ کے ہی چینل پہ آغا خانزم پہ, جی جی وضو اور نماز پر. اچھا ایک چیز. اور دوسری چیز یہ ہے یہ عورتیں آگے پہلی صفوں میں کیا کر رہی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یہاں فیمنزم کا تڑکا مت لگائیے گا. مسئلہ شرعی ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ پہلی چیئرز کے اوپر عورتیں نہیں بیٹھ سکتی؟ اگر وہ حجاب اور پردے میں ہیں یا ڈیسنٹ اور سوبر کپڑے پہنے ہیں, بیٹھے بالکل فرنٹ چیئر پر. کوئی ماں ہو سکتی ہے, کوئی بہو ہو سکتی ہے, کوئی بیٹی ہو سکتی ہے, کوئی دادی ہو سکتی ہے, کوئی پھوپھو ہو سکتی ہے, کوئی چاچی ہو سکتی ہے. عورتیں بھی تو رشتہ دار ہوتی ہیں نا. مگر جب جنازہ ہونے لگے گا, جو پریئر ہے وہ ہونے لگے گی, تو اسلام میں طریقہ کار یہ ہے کہ چاہے حضرت عائشہ تھیں چاہے حضرت فاطمہ تھیں رضی اللہ عنہما علیہم السلام, وہ ساری عورتوں کی صفوں میں کھڑی ہوتی تھی. حضرت فاطمہ کو کبھی بھی پہلی صف کے اندر نہیں دیکھا گیا. اہل رسول تھیں, اہل بیت میں سے تھیں. ان کو کبھی نہیں دیکھا گیا وہ پہلی صف میں کھڑی ہوں مردوں کے ساتھ, نعوذ باللہ. تو ان کا تو پردے کا تو عالم ہی کچھ اور تھا. انہوں نے عورتوں کو فرنٹ پہ کھڑا کر دیا. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ صفیں کیسے بنائیں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ منہ ہونا چاہیے کعبے کی طرف صلاۃ جنازہ کے اندر. وہ امام صاحب نے منہ کیا ہوا ہے عوام کی طرف. آپ چیک کریں, مجھے نہیں پتا کہ جو فوج شدہ امام ہے اس سے ان کو ڈر لگ رہا ہے یا شرم آ رہی ہے جس وجہ سے وہ ادھر منہ نہیں کر رہا. تیسری بات یہ ہے کہ جنازے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے امام جو ہوتا ہے منہ قبلے کی طرف کر کے, وہ بالکل ہی امام نظر ہی نہیں آ رہا, وہ سامنے کھڑے ہیں سائڈ پہ. یہ کچھ مسئلے ہیں جو ابتدائی طور پر دیکھنے میں آئے ہیں. یہ پادری جنازے میں کیا ہے, مسلمانوں کی نماز جنازہ میں صف کے اندر پادری کیا کر رہا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا بھائی, دیکھیں جنازہ جب ہوگا تو وہ تو مسلمان پڑھیں گے, مسلمان پڑھتے ہیں جنازہ. وہ مجھے پادری ایک نظر آ رہا ہے پیچھے, وہ لال لاچے والا اور لال ٹوپی والا, یہ تو پادریوں کا ڈریس ہے. ہاں اور مجھے نظر آیا پیچھے وہ منڈے میں یہ ہاں بالکل, وہ دیکھیں سلیپ ٹنگی ہوئی ہے, جی وہ جی یہ سلیپ تو ٹنگی ہوئی ہے. ہاں اچھا آپ چیک کریں کہ پادری جو کرسچن ہے وہ اپنے ریلیجس ڈریس کے اندر ہے, اور اسماعیلیوں کا امام جو ہے وہ ٹام کروز بنا ہوا ہے. وہ دیکھیں کوٹ کے بٹن بند کر رہا ہے. تو یار کوئی میری بات سنو, کو کام کی کم از کم یونیفارم ہی پہن لو, یونیفارم پہنو. پادری نے بھی یونیفارم پہنا ہوا ہے, وہ ریلیجس ڈریس میں ہے. ان کو کمپلیکس اتنا ہے گورا بننے کا, گورا دکھنے کا, گورا ساؤنڈ کرنے کا, وہ پینٹ کوٹ پہن کے آ گئے. چیک کریں آپ, ان للہ و ان الیہ راجعون. کس کس چیز پر تبصرہ کریں مجھے بتائیں. اچھا پھر گوروں کے اندر یہ دیکھیں, گوروں کے اندر یہ رواج ہے کہ وائٹ پہن لو تو بلیک پہن لو. تو یہ مسلمانوں کے جنازوں کے اندر کلر میٹر ہی نہیں کرتا کہ کالا پہننا ہے یا سفید پہننا ہے. عجیب 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 و غریب. جی جناب آگے بڑھیں جی, یہ ابتدائی تبصرہ تھا, آگے بڑھتے. اچھا یہ سامنے یہ ڈبہ پڑا ہے یہ امام صاحب ہے. جی جی یہ انہوں نے کور کیا ہوا ہے, چہرہ بالکل نہیں دکھایا. فرنٹ رو میں جو ہے وہ آپ دیکھیں گے تو پہلے رحیم آغا خان جو کہ کرنٹ امام بنے ہیں, پھر یہ جو بیچ میں گنجے ٹکلے سے کھڑے ہوئے دو, ایک بیٹا ہے اور ایک جس کو اساس کہتے ہیں, یعنی امام کا جو رائٹ ہینڈ, جو کہ سما ناؤز یہ کہتے ہیں کہ جیسے موسیٰ کو ہارون تھا اس طرح امام کا یہ ہے. اور ان برابر میں آپ بیٹی دیکھیں گے جس کو یہ فاطمہ الزہرا سما ناؤز باللہ کہتے ہیں, اور پھر ان کی ایک بہو بیٹھی ہے جو کہ یہودی عورت ہے.
جی جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی کچھ اسماعیلی جنازے کے لیے دعائیں دے رہے ہیں, فیس بک سے کمنٹ کر رہے ہیں, اگر آپ چاہیں تو ضرور دکھا دیں, بولیے گا نہیں, دکھا دیں. وہ امام صاحب کو دعائیں دے رہے ہیں کمنٹ کے اندر. یہ جی یہ اسماعیلی دیکھیں جنازے کے موقع پر یہ کمنٹ سیکشن یہ دیکھیں دعائیں دے رہے ہیں امام صاحب کو جو چلے گئے ہیں ان کو. ہاں یہ دعائیں یہ دیکھیں یہ اسماعیلی ہیں, یہ ایجوکیٹڈ انٹلیکچوئلس اور گلوبل فیم رکھنے والی اسماعیلی جماعت کے جو اسماعیلی ہیں, آپ غور سے دیکھیں کہ یہ امام صاحب کو دعائیں دے رہے ہیں. چیک کریں آپ, یہ ان کی دعائیں ہیں. تھینک یو. اس طرح کی دعائیں اور نیچے دیتے رہیں پلیز, تاکہ ہم اپنا کام جاری و ساری رکھیں. ہاں آپ دیتے رہیں اس طرح کی دعائیں اپنے اماموں کو دیتے رہیں. اچھا خیر جی, ہم تو کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتے, سیدھی بات ہے, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. ہاں یہ بھی آمین آمین. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو باکس سامنے پڑا ہوا ہے امام صاحب, یہ ہوا میں لٹک رہا ہے, لہرا رہا ہے؟ نہیں, انہوں نے اس کو ایفیکٹ ایسے دیا ہے جیسے یہ, میں آپ کو تھوڑا سا اور آگے کر کے دکھاتی ہوں. یہ ایفیکٹ ایسے دیا ہے جیسے یہ معلق ہے ہوا میں, ڈیوائن لک دینے کے لیے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, یعنی پورا کاسمیٹک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اهدنا الصراط المستقیم. یہ روکیے گا ذرا, روکیے گا. یہ کیا چل رہا ہے؟ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میں کسی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ کا چکر لگا رہا ہوں. کوئی دائیں دیکھ رہا ہے, کوئی بائیں دیکھ رہا ہے, کسی نے ہاتھ کھول. امام ان کے جو نئے امام ہیں وہ دعا مانگ رہے ہیں یا دعا لے رہے ہیں, مجھے نہیں پتا. بہرحال مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ رنگ برنگا ڈب کھڑبا قسم کا یہ جنازہ ہے. پتہ نہیں چل رہا کہ بندہ کون ہے, دکھی کون ہے, دائیں بائیں. انا للہ و راجعون. اچھا یہ سامنے موجود ہے امام, چاہیے تو اصولی طور پر یہ تھا اگر یہ موجودہ امام ہے تو اسماعیلی کمیونٹی کو چاہیے تھا کہ اصولی طور پر یہ لیڈ کرتے اس پریئر کو. اب اسماعیلی جماعت کے کانسیپٹ کے مطابق گناہ تو معاف کر سکتا ہے صرف امام, اور وہ یہ سامنے کھڑے ہیں پینٹ کوٹ والے. تو یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں یہ دعائیں ان کو کرنا چاہیے تھا نا, ان کو آنا چاہیے تھا سامنے. وہ کوئی اور آ گیا ہے بھاڑے کا. افسوس افسوس صد افسوس. نہیں, اس کے آنے کے لیے پھر ان کو عربک آنی چاہیے, قرآن کی آیتیں آنی چاہیے. تو جب جو پرانے امام تھے جن کا انتقال ہو گیا, انہوں نے تو آج تک ایک بھی سورہ مکمل اپنی جماعت کو پڑھ کے نہیں سنائی, اور ان کا بھی یہی حال ہے. تو ہونی چاہیے نا اتنی ایجوکیشن. دیکھیں بزنس اتنا بڑی ایمپائر لے کر چل رہے ہیں, اتنا دنیا کا نالج لیا ہوا ہے, دین کا تو ہونا چاہیے. اب آغا خان جو ہیں جن کی وفات ہوئی ہے, ان کا میں انٹرویو پرانا پڑھا تھا, قریباً کوئی 15 سال پرانا شاید انٹرویو تھا. میں نے دیکھا وہ 15 سے کوئی 14 سال پرانا انٹرویو تھا ان کا. تو اس میں وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جناب بنا دیا گیا ہے, میں لیڈر ہوں اسماعیلی جماعت کا, اور میں پوری دنیا کا امام بن گیا ہوں, اور میں ان کو لیڈ کروں گا, اور یہ سارے معاملات. تو افسوس مجھے یہ ہے کہ یہ کیسے امام. اچھا پھر کہتے ہیں جی ہم اسماعیلیوں کو مسلم بھی مانو, دھکے سے. یعنی ایک تو ہیں اسماعیلی, اوپر سے ہیں آغا خانی, اور ساتھ کہتے ہیں ہمیں مسلمان بھی مانو. بھئی مسلمان کی کتاب تو قرآن ہے, اللہ کا کلام جس کو وہ مانتا ہے. اگر آپ لوگ وہی نہیں پڑھ پاؤ گے, وہی نہیں آپ لوگ سیکھ پاؤ گے, اسی کو ہی پڑھنا. اچھا جی تشریح, وہ کہتے ہیں جی میں بتاؤں گا قرآن کی تفسیر کیا ہوگی. آغا خان صاحب کہتے ہیں, وہ میرے دل میں آیا آغا خان صاحب آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو بڑے شبدوں میں کیپٹل نو لکھا ہوا تھا, نو آئی کین ناٹ ریڈ قرآن. سو واٹ, آپ کائے کی انٹرپریٹیشن کریں گے جب آپ پڑھ ہی نہیں سکتے؟